आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका मेज़बान अहमद अब्बास ज़ैदी प्रोग्राम शरई मसाइल लेके हाजिर है आपकी खिदमत में। हमारे साथ हमारे मेहमान मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। मैं इनको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा प्रोग्राम जहाँ से मुनक़ता हुआ था वहीं से इंशाअल्लाह दोबारा कोशिश करेंगे सिलसिले को जोड़ने के लिए। हमारी बहन ने कॉल की थी, सवाल था उनका, उस तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो मैं मुल्तमिस हूँ क़िबला बुखारी साहब से कि उसका जवाब दें और फिर इंशाअल्लाह हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है नमाज के हवाले से। जी बिस्मिल्लाह क़िबला। भाई ऐसे कि हमने दो तो सवाल के जवाब दे दिए हैं। एक तीसरा उनका ये था कि क्या हम जब दुआ मांग रहे होते हैं तो उस वक्त तो गिरिया करके अपने बहन भाइयों के लिए दुआ मांग सकते हैं, तो उसमें तो कोई अर्ज नहीं है। जब दुआ मांगता है इंसान तो गिरिया कर सकता है अपने लिए भी, अपने बहन भाई जो भी मुश्किलात में फंसे हुए हैं, तो इंसान जो है इंसानी हमदर्दी के तहत तो आंसू तो आते हैं, तो जो गिरिया के साथ दुआ की जाए कबूल होती है जल्दी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपकी कॉल का। मोहतरम नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम शरई मसाइल जारी व सारी है। नमाज हमारा आज का टॉपिक है। क़िबला तशरीफ़ भी फरमा रहे थे, तर्जुमा भी फरमा रहे थे सूरह फ़ातिहा का, सूरह कुल का, सूरह तौहीद का, और इसी हवाले से हम आगे भी बढ़ते चलेंगे। हमारे साथ क़िबला एक कॉलर हैं जी। अच्छा, मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है। हम सूरह इखलास का तर्जुमा कर रहे थे। जी बिस्मिल्लाह। तो अच्छा, माजरत के साथ कॉलर है, उन्हें शामिल कर लें अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी बिस्मिल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मौलाना साहब से मेरा सलाम जी। और मेरा सवाल ये था कि मेरा सवाल नमाज के हवाले से था। बेसिकली जब से हमने मकतब अहले बैत में आए हैं उसके बाद से एक तो 3-4 सवालात हैं जो नमाज के हवाले से ये है कि पहले तो हमारे यहाँ ऐसा होता था कि नमाज में कुछ गलती हो जाए तो वहाँ पे सजदा सहू होता था इस तरह से। तो अगर नमाज में जैसे हमारी गलती हो जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि जैसे हम अपना सेकंड रकात में हम जैसे तो पढ़ते हैं, अगर हम भूल गए वो पढ़ना, या फिर हम कोई आयत पढ़ना भूल गए, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद जो आयत होती है वो पढ़ना भूल गए, तो इसके अंदर जो है वो हमें क्या करना चाहिए? और एक और बात ये थी कि जो जैसे हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं फर्स्ट रकात, सेकंड रकात और चारों रकात के अंदर, तो उसके बाद आमीन कहते हैं, तो वो मैं कहता था और अभी भी कहता हूँ, तो मुझे ये मौलाना से पता करना था क्या ये कहना चाहिए और ना कहना चाहिए, ये पता करना। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपकी कॉल का। जी जज़ाकल्लाह, इल्तमास से दुआ। क़िबला सवाल का जवाब भी साथ ही साथ देते चलते हैं। जी ऐसा है कि वो जो सवाल इन्होंने किया है गलती से कभी भूल जाते हैं। एक तो पहली बात ये कि आमीन अगर कहते रहें अब ना कहें, चूँकि ये जायज़ नहीं है जी कि सूरह अल-हम्द पढ़ के बाद में आमीन कहें नमाज में। अरबी भी नहीं तो फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक अगर ऐसा आम जुमला कहें या कोई कलमा कहें या कोई लफ्ज़ कहें मानीदार, तो उससे जो नमाज में नहीं कहा गया कि कहें तो वो नमाज बातिल हो जाती है जी। तो ये जो है ना आमीन नहीं कहना अभी आपने ना। अच्छा, ये बात अगली ये कि आपने कहा कि अगर हम कोई चीज़ को भूल जाएं तो क्या करें। ऐसा है कि देखना पड़ेगा कि जो आप भूल गए वो क्या है। अगर तो रुकन भूल गए हैं फिर तो नमाज बातिल है, नहीं पढ़नी पड़ेगी शुरू से जी। और अगर कोई वाजिब भूल गए हैं तो उससे नमाज बातिल नहीं होती। अगर आप भूल गए, अगर जानबूझ के छोड़ा है फिर नमाज बातिल हो जाए। मसलन जी ये जो रुकन होते हैं वो नियत है, नियत नहीं आपने की। तकबीरतुल इहराम अल्लाहु अकबर कहना वो रुकन है, वो नहीं कहा जी। क़ियाम मुत्तसिल बिरकू जो है वो नहीं किया, रकू नहीं किया, या दो सजदे मिल के एक रुकन बनते हैं। अगर एक सजदा नहीं किया तो एक भूल गए, वो तो नमाज बातिल नहीं होगी, लेकिन दोनों सजदे नहीं किए तो फिर नमाज बातिल है। तो अगर रुकन चाहे भूल के छोड़ दें या जानबूझकर छोड़ दें नमाज बातिल है, दोबारा पढ़। लेकिन जो वाजिबात होते हैं तो उनमें जैसे कि सूरह अल-हम्द है, जैसे अभी कह रहे हैं कि सूरह अल-हम्द की कोई एक आयत भूल गए छोड़ दी, यानी दूसरा सूरह पढ़ के रुकू सजदा कर ले, बाद में याद आया कि वो जो है ना एक आयत मैंने नहीं पढ़ी थी, नमाज ठीक है आपकी। तो यानी भूल जाए कोई वाजिब तो अगर तो उसका मकाम है तो वापस पलटें। मसलन ये है कि आप
رکوع میں نہیں گئے تو دوبارہ پڑھ لیں، تو آپ بیٹھ گئے سجدے کے لیے، تو چونکہ نہیں گئے تو دوبارہ اٹھنا پڑے گا. تو بہرحال جو ہے نا ہر ایک چیز کا محل ہوتا ہے، اس محل سے اگلی والے کو انجام دے کے آگے نہیں نکل گئے تو پھر تو واپس آنا پڑے گا. تو لہٰذا یہ سجدہ سہو ہوتا ہے قیام بیجا، سلام بیجا اور کلام بیجا. یہ جب بغیر ضرورت کے کلام کر لیا جائے یا سلام کر لیا جائے یا مثلا کچھ چیز چھوڑ دی جائے تو اس چیز کو مثلا 2 سجدے کرنے تھے، ایک سجدہ کیا تو سمجھے کہ 2 ہی کیے ہیں، بعد میں یاد آ گیا کہ نہیں ایک ہی کیا تھا. کوئی بات نہیں. تو اب ایک سجدہ آپ نے کرنا ہے قضا اور 2 سجدے سہو بجا لانے. تو یہ جو ہے نا اس طرح سے نماز جو ہے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، 2 سجدے سہو. جی جزاک اللہ میرے بھائی، امید ہے آپ کا جواب ملا ہوگا. اگر ابھی بھی کوئی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آئی بات، اگر گہری اردو تھی یا کوئی ایسی بات تھی تو دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. قبلہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی بھائی میں دوبارہ زحمت دے رہی ہوں. جی بسم اللہ. جو میں نے پہلے سوال کیا تھا. جی رباب بول رہی مانچسٹر. جی بسم اللہ فرمائیں. کہ جو علامہ صاحب نے کہا کہ بلیک سوٹ میں لباس میں نماز پڑھنا مستحب نہیں ہے لیکن پڑھ سکتے ہیں آپ. لیکن کیا ہم فیمیل بلیک چادر میں تو ہم نماز پڑھ سکتی ہیں نا اپنی بلیک جو ہماری چادر ہے؟ جی اچھا جی اچھا. اور ایک وہ بھائی وہ سوال پہ رہ گیا تھا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ وہ ہم اپنے کسی بہن بھائی اپنی مشکل کے لیے دعا میں نماز کے بعد دعا میں تو ہم پروردگار سے رو کے دعا مانگ سکتے ہیں. جی جواب دیا. جی ایسا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں چادر میں، تو وہ چادر ہو چاہے لباس ہو، کالا لباس جو ہے نا اس میں نماز پڑھنا جو ہے وہ ثواب کم ہو جائے گا. آپ نے شاید دیکھا ہو کہ ایران میں جب نماز جمعہ میں آتی ہیں نا خواتین تو ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں، تو انہوں نے باہر سے آتی ہیں تو کالی چادر لی ہوتی ہے، ایک سفید چادر بھی ساتھ وہ لیتی آتی ہیں. جو ہی وہ خطبہ شروع ہوتا ہے نماز پڑھنے لگتی ہے نا جی، تو سفید چادر اوپر لے لیتی ہیں، کالی سے نکال لیتی ہیں. وہ اسی لیے ہے کہ بھی سفید چادر میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے. جزاک اللہ. اچھا صاحب میں آپ کی اگر میں قطع کلامی نہ کروں تو میں نے غلط دیکھا ہو کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سکارف نیچے وائٹ لے لیں اوپر بلیک چادر لے لیں. میں انسسٹ نہیں کر رہی، جسٹ ویسے آپ سے وہ نہیں تو وہ تو میں کہتا رہا ہوں کہ حرام تھوڑی ہے، آپ کر سکتی ہیں، آپ پریشان اتنا نہ ہو. ہاں ثواب ذرا یہ ہے کہ جہاں 100% ملنا ہے وہاں مثلا 90% ہو گیا 95 ہو گیا، لیکن آپ کو ثواب اتنا ملنا ہے، لیکن اس چیز پہ زیادہ نہیں، نماز پہ زیادہ دھیان دینا ہے. جی بہت شکریہ. جی جزاک اللہ. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ کال کا، بہت شکریہ. جی اچھا قبلہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر. اچھا میرے خیال سے کالر نہیں ہے. جی قبلہ ہم سورہ ایک دو آیتیں جو رہ گئی ہیں. جی بسم اللہ. وہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے یعنی کسی کو جنم دیا ہے، بے شک، یعنی وہ کسی کا باپ نہیں ہے. جی. وَلَمْ يُولَدْ، نہ کسی نے اور نہ اسے جنم دیا گیا ہے، جی، یعنی وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے. جی. تو پس اللہ کی اولاد. جی اچھا معذرت کے ساتھ قبلہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرے بھائی. جی بسم اللہ میرے بھائی، کون فرما رہے ہیں، کہاں سے؟ ممتاز عباس بول رہا ہوں جی ملٹن کین سے. جی بسم اللہ فرمائیے. تو ملٹن کین سے فرمائیے. تو صرف عرض یہ ہے کہ جو نماز ہے زور اثر کی، جی اگر یہ یعنی پڑھی جائے آخر میں، مثلا 7 بجے پڑھ دیتا ہے کوئی آدمی. جی جی فرمائیں. آپ ٹی وی کی والیوم بند کر دیں، فون سے بات کریں. بسم اللہ. تو وہ نماز قضا ہو جاتی ہے؟ جی نہیں، نماز قضا نہیں ہوتی، صرف یہ ہے کہ آپ نے لیٹ پڑھی ہے. بہتر یہی تھا کہ فضیلت کے ٹائم میں پڑھیں، آپ نے مشترکہ ٹائم میں پڑھی ہے تو قضا نہیں ہوتی. قضا اس وقت ہوتی ہے جب نماز مغربین کا وقت شروع ہو، جب یعنی اذان ہو رہی ہے مغرب کی، تو اس وقت سے پہلے جو 5 منٹ ہوتے ہیں سورج غروب ہونے سے، تو وہ نماز عصر کا ٹائم ہے اور اس سے پہلے والا مشترکہ ٹائم ہے. تو ترتیب ضروری ہے، نماز ظہر پہلے پڑھنی ہے، نماز عصر بعد میں پڑھنی ہے. تو جو 7 بجے اگر آپ پڑھ رہے ہیں آج کل تو اس کا مطلب ہے لیٹ کر کے پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ قضا نہیں ہو رہی، وہ نماز ادا ہی ہو رہی ہے. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اول وقت پڑھا جائے، جیسے کہ رسول پاک اور ائمہ طہار کی تعلیمات میں اور ان کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے. جزاک اللہ.
جزاک اللہ، بہت شکریہ میرے بھائی، امید ہے آپ کو آپ کا جواب ملا ہوگا. جی قبلہ ہم سورہ قل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. تو لم یکن لہ کفوا احد، اللہ اکبر. اور مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کے مثل اور ہم پلہ نہیں ہے. بے شک بے شک. اور دیکھیں اگر ہم صرف سورہ توحید کو ہی صحیح طرح سمجھ لینا تو پھر ہمیں کوئی ذاکر کو مولوی ورگلا نہیں سکتا. جی بالکل. کوئی کہے جی بھی وہ اللہ کی مثلا اولاد ہیں، یہاں پر سورہ توحید تو یہ کہہ رہی ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، اس کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں مخلوقات میں سے، اور نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے. اور ہمسر جو ہے نا فارسی زبان میں لفظ ہمسر کو کہا جاتا ہے جو آپ کے ہم پلہ ہو. بیوی کے لیے کہتے ہیں شوہر اس کا ہمسر ہے، اور شوہر کے لیے بیوی اس کو کہتے ہیں بیوی اس کی ہمسر ہے. فارسی میں ہمسر کہتے ہیں بیوی کو، یا وہ شوہر کے لیے کہتے ہیں اس کا ہمسر ہے. تو یعنی جس کو شریک حیات برابر. تو یہاں پر منع کیا ہوا ہے؟ کہا گیا ہے نہ تو اس کی کوئی بیوی ہے، ہمسر کوئی نہیں، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. تو لہٰذا یہ تو کھاتا ختم ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ جسم ہونا یہ تو نقص ہے، تو اللہ تمام نقائص سے مبرہ ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. محترم ناظرین، ہمارا پروگرام شرعی مسائل جاری و ساری ہے. نماز کے حوالے سے آج ہم گفتگو فرما رہے ہیں. آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. نماز کے حوالے سے کوئی کوشچن ہے آپ اس پہ ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں، کوشچن بھی کر سکتے ہیں. قبلہ میں ابھی رکوع اور سجود میں جو پڑھی جاتی چیزیں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ، یعنی میرا عظیم پروردگار اللہ اکبر ہر عیب اور ہر نقص سے پاک اور منزہ ہے. میں اس کی ستائش میں مشغول ہوں. اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ میں اس کی ستائش میں مشغول ہوں. میرا پروردگار جو ہے اس کی ہر عیب و نقص سے پاک اور مبرہ ہے. یہ ہو گیا ایک ہی لفظ ہے، صرف تھوڑا سا فرق ہے. وہ رکوع میں پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہاں عظیم کی جگہ اعلی آ گیا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تو وہی اس کا ترجمہ ہے تقریباً. وہاں عظیم ہے، یہاں اعلی ہے. عظیم کا مرتبہ بھی بلند مرتبہ ہی ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن اور رحیم ہے، دونوں چیزیں اسی طرح سے. اچھا، اس کے بعد جب رکوع آپ نے ختم کر لیا ذکر، اب جب اٹھیں گے تو پڑھیں گے سمع اللہ لمن حمدہ. اس کا مطلب ہوتا ہے سمع کا مطلب ہے سننا، سن لیا. جی سننا، کس نے سن لیا؟ سمع اللہ، اللہ نے سن لیا. لمن، اس کو حمدہ، جو اس کی حمد بیان کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو کوئی خدا کی ستائش کرتا ہے خدا اسے سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. تو یعنی گویا میں بھی اس کی ثنا کر رہا ہوں اور وہ تو مجھے سن رہا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ نے سجدہ کر کے بیٹھ گئے اس وقت پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. الف کے اوپر زبر ہے، اتوب الیہ. اور یہ بھی الیہ جو ہے عین والی نہیں ہے، الف والی ہے. الیہ الف والی ہو تو اس کا مطلب اس کے اوپر، الیہ الف والی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی طرف. تو یعنی اس کا مطلب ہے یعنی میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس خداوند سے جو میرا پالنے والا ہے. ربی ہے نا، استغفر اللہ، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے اللہ سے کہ جو میرا پالنے والا ہے. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور اسی کی طرف رجوع کر رہا ہوں. یہ کیا کہتا ہے اس کی طرف رجوع کر رہا ہوں؟ یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اور جب پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ کے پھر قریب آتا ہے. اس لیے کہتے ہیں میں اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوں. اور جب دونوں سجدے کر کے اب اٹھے گا قیام کے لیے تو پڑھے گا بحول اللہ وقوتہ اقوم وقعود. یعنی میں خدا تعالی کی مدد سے اٹھتا اور بیٹھتا ہوں. بحول اللہ، اللہ کی قوت سے، طاقت سے. یعنی حول ہوتا ہے نا حرکت، اور قوت طاقت، اسی کی حرکت اور اسی کی قوت دی ہوئی قوت سے اقوم، میں اٹھتا ہوں.
वअक़उद और बैठ जाता हूँ। यानी ये मैं जो खड़ा हो रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, ये भी उसी की दी हुई ताकत है। तो ज़ाहिर है अगर इंसान पर गौर करे एक एक लफ्ज़ पर, तो इस पर ईमान लाना है। ये यानी बिलीवर का मतलब क्या होता है कि इसको समझो और इस पर ईमान रखो। ये नहीं है कि भाई कह तो ये रहा हूँ नमाज में जब आता हूँ कि या अल्लाह तेरी दी हुई ताकत और कुव्वत से उठता हूँ और बैठता हूँ, लेकिन अमलन जो है अल्लाह की ताकत कुव्वत पे भरोसा ना हो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आ गया कुनूत। कुनूत में पढ़ा जाता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ मेरे पालने वाले, आतिना फिद दुनिया, दुनिया में भी हमें अता कर भलाई और नेकी और खैर, और आखिरत में भी वक़िना, हमें बचा ले किसी से, अज़ाबन्नार, हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। अच्छा, तो उसके अलावा एक और दुआ है वो पढ़ी जाती है ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुभान अल्लाह। यानी कोई खुदा प्रस्तश के लायक नहीं सिवाय उस यकता और बेमिसल खुदा के जो साहिबे हिल्म करम है। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, यानी कोई खुदा प्रस्तश के लायक नहीं सिवाय उस यकता और बेमिसल खुदा के जो बुलंद बुजुर्गतर है। बेशक बालातर है। सुभान अल्लाह रब्बिस समावाति सबए व रब्बिल अर्ज़ीन सब, यानी पाक और मुनज़्ज़ह है वो खुदा जो 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का परवरदिगार है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वमा फ़ीहिन्ना वमा बैनहुन्ना, और हर उस चीज़ का भी परवरदिगार है जो इन 7 आसमानों में है, जो 7 ज़मीनों में है, उनका भी वो परवरदिगार है। व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, और अर्श अज़ीम का भी वो परवरदिगार। बेशक बेशक। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और हम्द व सना उस खुदा के लिए मखसूस है जो तमाम मौजूदात का पालने वाला है। तो ये हो गया दुआए कुनूत। अब रह गया जनाब जो तस्बीहात अरबा। जी बिस्मिल्लाह। तस्बीहात अरबा जो है, एक तो ये कि तस्बीह किसको कहते हैं? तस्बीह जो हर वो जिक्र जो है जो अल्लाह की सिफात बयान कर रहा है, उसकी पाकीज़गी, उसकी किबरियाई बयान कर रहा है, उसको तस्बीह कहते हैं। बस ला इलाहा इल्लल्लाह एक तस्बीह है, सुभान अल्लाह एक तस्बीह है, अल्लाहु अकबर एक तस्बीह है। तो चूंकि इसमें 4 तस्बीहें इकट्ठी हो जाती हैं, अरबा के मतलब है 4, तस्बीहात अरबा यानी 4 तस्बीहें। वो कौन कौन सी है? सुभान अल्लाह एक तस्बीह, वल्हम्दुलिल्लाह 2 तस्बीह, वला इलाहा इल्लल्लाह 3 तस्बीह, वल्लाहु अकबर 4 तस्बीह। तो ये 4 तस्बीह हैं, इनको तीसरी और चौथी रकत में 3-3 मरतबा पढ़ना होता है। यानी खुदावंद ताला पाक और मुनज़्ज़ह है और सना उसी के लिए मखसूस है, और इस बेमिसल खुदा के अलावा कोई परस्तश के लायक नहीं, और वो इससे बालातर है कि उसकी तौसीफ़ की जा सके। ये अल्लाह अकबर का तर्जुमा है कि अल्लाह इससे बुलंदतर है कि कोई उसकी तौसीफ़ कर सके। बेशक। तो ये हो गए तस्बीहात अरबा, 3 दफ़ा इसको आपने पढ़ना है। क़िबला माज़रत के साथ एक सवाल याद आया, अक्सर होता है बाजमात नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और सिजदे में जाते हैं, और अक्सर जो होते हैं वो इमाम साहब जो हैं वो ज़रा लंबा सिजदा होता है, हम कभी जल्दी में उठ जाते हैं। ठीक है। तो अगर उस वक्त ख्याल आए कि अरे अभी नहीं उठना था और दोबारा सिजदा कर लें, तो क्या नमाज जारी रखें या उसके बाद नमाज के बाद फिर हमें एक सजदा करना होगा? नहीं, जब आप बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपने पेश नमाज के ही साथ उठना बैठना है सजदा। जी बिल्कुल। अभी वो सर सजदे में रखा हुआ तो आपने सर उठा लिया जी, तो फौरन दोबारा सजदे में रख दें। आपका जमात की हालत में 2 यानी अज़ाफ़ी सजदा नहीं करना जाएगा ये। जी अच्छा ठीक। लेकिन अगर आप अकेले कर रहे थे, पढ़ रहे थे फुरादा नमाज जी, तो फिर जब एक दफ़ा उठा ले दोबारा नहीं रख सकते। जी अच्छा ठीक है ठीक। तो लेकिन जमात में ये कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि मैंने उठा लिया है तो अब मैं गया तो वो उठा लेंगे तो फिर खड़े रहेंगे, मतलब एक लम्हे के बाद वो भी आ ही रहे हैं वापस। जी ठीक। तो कोई अर्ज नहीं है। लेकिन एक नमाज पढ़ते हुए यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई दोनों रख्तों में दोनों सजदों में ऐसा कर लें, फिर तो इसका मतलब अफराद जल्दी कर रहे हैं। एक आधा दफा हो गया तो गलती है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी ठीक जी ठीक जी ठीक। अभी है जनाब तशहुद और सलाम, उसका तर्जुमा। जी बिस्मिल्लाह। उसमें पढ़ा जाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, यानी सताइश परवरदिगार के लिए मखसूस है जी, और मैं गवाही देता हूँ सिवाय उस खुदा के जो यकता है और जिसका कोई शरीक नहीं,
کوئی پرستش کے لائق نہیں، بے شک، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں جی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں یہ بھی گواہی دے رہا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اللہم صلی اور اس کے رسول ہیں۔ صلی اللہ اب دیکھیں نا، اس میں نماز میں بھی یہ بات رکھوا کے رسول پاک کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے جب نماز پڑھ رہے ہو تو قیامت تک اس میرے بندے سے بڑھ کر کوئی عظمت والا ہے نہیں، لیکن یہ بھی میرا بندہ ہی ہے، سرونٹ ہی ہے، بندہ ہے، یعنی اس کو میرے برابر میری مخلوق ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ جو سب سے افضل ہے کائنات میں اس کے لیے بھی بندہ کا لفظ رکھوا دیا۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ چونکہ پچھلے نبی کو معجزے دے کے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قوم بھی بڑائی کرتے کرتے کہیں وہاں تک نہ لے جائے، تو کہا گیا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے خدا رحمت بیج محمد اور آل محمد پر۔ سبحان اللہ۔ اور اسی درود شریف میں مولا علی علیہ السلام بھی شامل ہیں، تمام ائمہ، اور یہاں پر وہ جو بعض لوگوں نے شروع کر لیا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، یہ نئی چیز شامل کر رہے ہیں، یہ نہ رسول نے پڑھا نہ ائمہ طہار نے پڑھا، ہمارے پاس 250 سال کی تاریخ موجود ہے ان کی، تو لہذا اس میں درود شریف میں سارے آ جاتے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ایک جملہ دعائیہ ہے وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَرْفَعْ دَرَجَتَهُ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کر اور حضرت کا درجہ اپنے نزدیک بلند کر۔ یہ بھی دعائیہ جملہ رسول پاک کے لیے یہ کہا جاتا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ وبرکاتہ، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارا سلام ہو اور آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ لوگ کچھ ہیں کہ جو رسول پاک کی حیات برزخی کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، رسول پاک تو فوت ہو گئے، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، تو قیامت کے دن دوبارہ اللہ ان کو زندہ کرے گا تو پھر وہ سفارش کسی کی کریں گے، شفاعت کریں گے، اب ان کی زندگی نہیں ہے۔ جبکہ یہ جو جملہ ہے یہ کہہ رہا ہے ہر نمازی نے نماز پڑھنی ہے تو اس نے یہی کہنا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر سلام پہنچتا نہیں ہے تو پھر ایک فضول پر ایکسپٹ کر رہے ہیں ہم، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو رسول پاک زندہ ہیں اور ہمارے سلام کو سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اس کے بعد پڑھا جاتا ہے سلام ہو ہم پر۔ اور اس میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں جناب سلام جو ہے وہ صرف رسول پاک پر ہے، کسی اور پر نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں جی آپ ان کو کیوں کہہ رہے ہو حضرت علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کیوں کہتے ہو، رضی اللہ کا ہو، تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جبکہ یہ نماز میں آپ پڑھ رہے ہیں السلام علینا، ہم اپنے اوپر بھی سلام بھیج رہے ہیں۔ علینا کا کیا مطلب ہے؟ ہم پر۔ السلام علینا، ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے سارے صالح بندوں پر سلام ہو۔ تو لہذا ہم تو پوری امت اسلامی کے لیے جو بھی اللہ کا صالح بندہ ہے اس کے لیے کہہ رہے ہیں، اور ہر نماز میں کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو، سلامتی ہو، اور ہر صالح بندے پر۔ اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم مومنین پر خدا کی طرف سے سلامتی اور رحمت و برکت ہو۔ اور بہتر یہ ہے کہ 2 سلام کہتے ہوئے جمالی طور پر نظم رکھے کہ ان 2 سلاموں کو نماز کا حصہ بنا، شار مقصود جفرت۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، پروگرام تو اور بھی دل کر رہا ہے کہ اور بھی اس کی ساتھ تشریح ہو اور ترجمہ ہو، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان احمد عباس زیدی اور ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، السلام علیکم، خدا۔